لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، حساب دینا ہے اس کا، اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے، وہ آخرت میں بعد میں، وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم، روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق، اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے۔ جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی۔ اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا، زانی، اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں، زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے، یہ یاد رکھو، شوق ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے، کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے، یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو۔ جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، آپ اس کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے، اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا، نہیں چھوٹتا، خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ۔ اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی، اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار، جوان ہو یا عمر زیادہ ہو، تنہائی نہیں اختیار کر۔ یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے، نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی، ایک الگ بات۔ جوان عورت ہو، 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار، بولو نا بھائی، نہیں کر سکتے۔ لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں، کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر، آپ باہر آ جائیں، آپ نہ جائیں، موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں، خاتون جا رہی ہیں، بندہ بھی چلا گیا، کہتے ہیں نظر نیچی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے۔ میں منع کرتا تھا، بعض دفعہ ہم وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا، وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے، اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو میں منع کرتا، بھائی نہیں، باہر میرے ساتھ چلے جانا، اس سے کہتا تھا میرے ساتھ چلے جانا، نہیں بھائی ہم کو حج کرنے آئے ہیں، لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں، مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں، تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں، عورت کے ساتھ سفر نہیں، یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں، نہ برے کو نہ نیک کو۔
تنہائی جائز نہیں ہے. تنہائی, ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو, کوئی دوسرا موجود ہو, اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو. تنہائی جو ہے, تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے. لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے, بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں ہر آدمی. یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں, اتنے گھٹیا نہیں ہے جیسے مولویوں کی باتیں ہیں. تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا, اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھو تو بھی کلچر ہے. گورے تو کرتے ہیں نا, ان کو کہ کیا ہے, زنا ہو گیا, گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو گیا. ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, کہتے ہیں یہ اس لیے تو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ. غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو. پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت, نہ اتوار کا, نہ کسی عالم کے پاس جانا, نہ کسی بزرگ کے بھی ضرورت نہیں. اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا. تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں. اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں, کلاس میں, تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل. اس سے بھی تنہائی, یہ مجبوری کی بات ہے, مجبوری میں اس سے بھی تنہائی, بولو نا بھائی, ختم ہو جائے گی. دروازہ کھلا ہے تو پھر سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے ہیں کنڈی لگاؤ, تالا لگاؤ, پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے, تو بہت تنہائی کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے, گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت کی. تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا, میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو, پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ کے. پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی تو بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے, رجم ہے, رجم.